السلام علیکم، آج 9 بجے میں خوش آمدید، میں ہوں عمران سلطان اور میں ہوں کرن رضوی۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سانحہ مری پر آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا کہ سانحہ مری پر حکومت مستعفی ہو، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ لوگ مری میں مر رہے تھے اور ایک نیرو اسلام آباد میں سو رہا تھا اور دوسرا نیرو لاہور میں سازشی اجلاس کر رہا تھا۔ 20 گھنٹے تک کسی کو کچھ علم نہیں تھا کہ کیا ہوا، اور انہوں نے مین سلوٹر کیا ہے۔ یہ قوم، یہ خون ان کو معاف نہیں کرے گی۔ یہ نیرو ہیں، نیرو جو بانسری بجا رہے ہیں۔ ایک نیرو اسلام آباد میں سویا ہوا تھا اور دوسرا نیرو پنجاب میں انتظامی امور کی آڑ میں بلدیاتی الیکشن میں دھاندلی کرنے میں مصروف تھا۔ قوم بے حال ہے، ان کو کوئی سروکار نہیں۔ ان کو ایک ہی کام آتا ہے کہ کس طرح گالی گلوچ کرنا، کس طرح دشنام ترازی کرنی۔ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور وہ اس کی تحقیق کرے، اور جو لوگ ہیں ان کو کارروائی کی سزا ملے، قوم کے سامنے لے کے آئیں۔ وہ جو کل کہتے تھے کہ لمبے بوٹ پہن کے جاتے ہیں اور یہ شو بازی کرتے ہیں اور جناب جا کے چھتری پکڑ لیتے ہیں، ٹوپی پہن لیتے ہیں، آج آئینہ ان کو چہرہ دکھا رہا ہے۔ بڑا نہیں بولنا چاہیے۔ جو لمبے بوٹوں کے مذاق اڑاتے تھے اور نتھیا گلی میں بیٹھ کے ڈینگی برادران کیتے تھے، ڈینگی کے سیزن میں کیا ہوا؟ ان کے دور میں دوبارہ ڈینگی آیا، کنٹینر پر کھڑے ہو کے ڈینگی برادر اور نہ جانے کیا کیا انہوں نے باتیں کہیں۔ آج یہ باتیں سب ان کے سامنے آ رہی ہیں۔ بلاول بھٹو نے بھی سانحہ مری پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سانحہ کو بھول جانا لواحقین اور قوم سے ناانصافی ہوگی۔ حادثے کے وقت عثمان بزدار پارٹی اجلاس کر رہے تھے۔ ایک وزیر مری جانے کے بجائے سوشل میڈیا پر سرگرم تھا۔ پورا اپوزیشن کا مطالبہ ہوگا کہ اس انسیڈنٹ پہ جوڈیشل انکوائری کیا جائے۔ ہم یہ انسیڈنٹ بھول جائیں گے۔ ان کے خاندانوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اس ملک کے عوام کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب آپ کا پی ٹی آئی کا میٹنگ میں مصروف تھا جب یہ حادثہ ہو رہا تھا۔ وہی وزیر سوشل میڈیا پہ آیا، وکٹم بلیمنگ شروع کر دیا۔ ہمیں یاد ہے جب کوئٹہ میں وہ ہزارہ کا پروٹیسٹ ہوا تو وزیر اعظم صاحب نے تب بھی ان وکٹمز کو بلیم کیا اور کہا کہ وہ لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوگا۔ نیا پاکستان تو مہنگا پاکستان بن گیا ہے۔ اس ملک کے عوام کا خون سستا ہو چکا ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں شریف خاندان میں مری میں محل نہ بنائے ہوئے ہوتے تو یہ حال نہ ہوتا۔ 1,64,000 گاڑیاں مری میں داخل ہوئی۔ نون لیگ کا کوئی ایم این اے یا ایم پی اے مری نہیں گیا۔ اپوزیشن ہر معاملے پر سیاست کر رہی ہے۔ 3 بار حکومتیں کرنے والے ہم سے سوال کر رہے ہیں۔ 30 سال حکومتیں کر کے جو لوگ لیڈر نہیں بن سکے اور 30 سال انہوں نے ایسے بولنے پالے ہیں جو پیچھے بیٹھ کے باتیں کرنا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ان کے قد بڑے ہوں گے۔ ان کے قد بڑے نہیں ہوئے۔ 30 سال انہوں نے حکومتیں کی اور آج ہمیں سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھروں کے اوپر جو وہاں پر پیلیسز کریٹ کیے ہیں شریف فیملی نے، آج وہ پیلیسز کریٹ نہ کیے ہوتے آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ چھوٹے دل کے لوگ ہیں، بڑے ہال میں آنے سے دل تو بڑا نہیں ہوتا۔ سابق وزیر اعظم رہنے والے شاہد خاقان عباسی صاحب سے لے کے نون لیگ کا ایک بھی ایم این اے ایم پی وہاں نہیں گیا، یہاں باتیں سن لیں۔ پرانے جو ہمارے سیٹ اپس ہیں، ایڈمنسٹریشن سیٹ اپس ہیں، ان کے ساتھ نہیں چلایا جا سکتا۔ لہٰذا ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ریپلیس کیا جائے۔ جو ہم نے نیا پاکستان کا وعدہ کیا ہے، نئے پاکستان کو ہم تعمیر کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے بچھائے ہوئے کانٹے ہم صاف کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے مولانا اسد محمود نے کہا کہ وزیر اعظم کو مری میں قوم کو سہولیات نہ دینے پر معافی مانگنی چاہیے تھی۔ سانحہ مری کا الزام پرانی حکومتوں پر نہیں ڈالنا چاہیے۔ وزیر اعظم اس قومی سانحہ پر خود یہاں موجود ہوتے اور قوم سے معافی مانگتے کہ یہ ہماری نااہلی ہے، یہ ہماری ناکامی ہے کہ ہم نے آپ کو وہ سہولیات فراہم نہیں کی جو بحیثیت ریاست کے، بحیثیت حکومت کے آپ کا اس ریاست پر اور حکومت پر حق ہے۔ آج تو کم از کم
یہ جواب نہ دیں کہ یہ سانحہ بھی پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے اس وقت اقدامات نہیں کیے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں ہمیشہ برف باری کے دوران مری میں انتظامات کیے جاتے ہیں، مری میں انتظامیہ کا کوئی بندہ موجود نہیں تھا۔ پاکستانی قوم حکومت کا یہ جرم کبھی نہیں بھلا سکتی۔ کہاں ہے حکومت؟ ویئر از دا گورنمنٹ؟ بندے مرے اگر مری میں تو دیر از نو گورنمنٹ نظر ہی نہیں آتی۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم مستعفی ہو، پوری کابینہ مستعفی ہو اور یہ گھر چلے جائیں۔ ہمیشہ مری میں برف آتی ہے، برف پڑتی ہے، لیکن وہاں انتظامات کیے جاتے ہیں۔ مشینری وہاں پر موجود نہیں تھی اور لوگ جو ہے وہ بے بسی کی حالت میں دم توڑتے رہے۔ یہ بہت بڑے مجرم ہیں، ان کا یہ جرم کبھی پاکستانی قوم بھلا نہیں سکے گی۔ یہ جو منی بجٹ آ رہا ہے یہ مہنگائی کا ایک اور طوفان کھڑا کر دے گا۔ پہلے ہی پاکستان کے عوام کی کمر ٹوٹ چکی ہے مہنگائی اور بے روزگاری سے۔ پاکستان کے عوام جو ہے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ مری کی بیشتر مرکزی شاہراہیں ٹریفک کے لیے بحال کر دی گئی، جبکہ دیہی علاقوں کو ملانے والی سڑکیں تاحال نہیں کھولی جا سکیں۔ مری میں بجلی بھی ابھی تک بحال نہیں ہو سکی۔ ہمارے نمائندے عثمان مظفر مری میں ہی موجود ہیں، ان سے مزید صورتحال جانیں گے۔ جی بتائیے گا عثمان، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، اس وقت مری کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کرتا چلوں تو اس وقت مری بالکل سنسان ہو چکا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے تمام ہوٹل جو ہے وہ سیاحوں سے خالی کروا لیے گئے ہیں۔ اگر سڑکوں کی بات کی جائے تو 80% سڑکیں جو ہے وہ بحال کر دی گئی ہیں، لیکن موچی منڈی سے لے کر دور سڑکی تک جو ہے اب بھی بتایا جا رہا ہے کہ سڑک بلاک ہے، اس کو بھی کھولا جا رہا ہے، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب تک حکام بالا جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے تو سیاحوں کو مری آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہاں پر 5 پوائنٹس بنائے گئے ہیں جہاں پر چیک کیا جا رہا ہے کہ اس میں سے کوئی سیاح جو ہے وہ مری نہ پہنچ سکے، کیونکہ سیاحوں کا داخلہ بند ہے، جبکہ یہاں کے جو رہائشی ہیں جن کے کارڈ پر جو ہے ان کا مری کا پتہ ہے صرف ان کو اجازت دی جا رہی ہے، اور ان کے علاوہ جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے بھی آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ چیک کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر بجلی کا جو نظام ہے وہ کافی خراب ہو چکا تھا برفانی طوفان سے، اس کو بھی وابڈہ حکام جو ہے بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وابڈہ حکام کا کہنا ہے کہ 70% علاقے میں بجلی جو ہے بحال کر دی گئی ہے، لیکن کچھ علاقے ہیں جہاں پر پہنچنا مشکل ہے، درخت ہیں اور برف باری کی وجہ سے کچھ جو سڑکیں اب بھی بند ہیں ان کو کھولا جائے تو تبھی جو ہے وہاں پر بجلی بحال ہو سکے گی۔ جی مری میں اس وقت انتظامیہ کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اسی پر بات کریں گے ڈی سی راولپنڈی محمد علی سے، جو اس وقت مری میں موجود ہے۔ بہت شکریہ محمد علی صاحب، آپ نے آج ٹی وی کے لیے وقت نکالا۔ فرمائیے گا، آپ اس وقت مری میں ہی موجود ہیں، انتظامیہ کی جانب سے کیا تمام سڑکوں سے برف ہٹا دی گئی ہے؟ جی اب تک یہاں ہماری جتنی سڑکیں میجر آرٹریز ہیں ان سب سے برف ہٹانے کا کام جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ تاہم جو یہاں پر ہماری مختلف یوسیز ہیں اور جو دیہاتی علاقے ہیں ان میں ابھی یہ کام جاری ہے، اور چونکہ یہ ایک ویب تھا اور ایک سنو اس میں بہت زیادہ پڑی ایک تھوڑے وقت میں، اس کی وجہ سے اس آپریشن میں ہمیں تھوڑا سا بھی ٹائم لگا ہے۔ اچھا، یہ بھی بتائیے کہ جن سیاحوں کی گاڑیاں مری میں ہی رہ گئی تھیں ان کی تعداد کتنی ہے اور وہ مالکان تک کب اور کیسے پہنچائی جائیں گی؟ کیا اس پہ ایک حکمت عملی بنائی گئی ہے؟ جی اس میں اس وقت سب سے زیادہ گاڑیاں جو ہماری کلڈنا سے باڑیاں جو روڈ ہے تقریباً یہ 8 کلومیٹر کا اسٹریچ ہے، اس پہ موجود ہیں، اور اس پہ تقریباً اس وقت 21 گاڑیاں جو ہیں وہاں پر پارک ہوئی ہوئی ہیں، اور وہ جیسے جیسے لوگ آ رہے ہیں سائڈ پہ ہم نے کر دی ہوئی، تو جیسے جیسے لوگ آ رہے ہیں ہم ان کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں۔ باقی کچھ سڑکیں ہیں جن پہ اکا دکا گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، باقی اس طریقے سے میجر کہیں اس طرح کی لاٹ نہیں ہے جہاں گاڑیاں پارک ہوئی ہیں۔ تو جو لوگ اس سانحے میں جان سے گئے ان کی گاڑیاں بھی ابھی تک مری میں ہی موجود ہیں؟ جی یہ میں نے آپ سے ذکر کیا، یہ جو گلڈنا سے باڑیاں تک کا علاقہ ہے، اسی پہ یہ افسوسناک واقعہ جو ہے پیش آیا تھا۔ جی وہاں سب سے گاڑیاں 21 وہاں موجود ہیں، تو باقی تمام جگہوں پہ جہاں کلیئرنس کا کام چل رہا ہے، ساتھ ساتھ ہم یہ گاڑیوں کے حوالے سے کچھ گاڑیاں ایسی ہیں جن کی بیٹریز ڈاؤن ہو گئی ہیں، تو وہ اب ہم بیٹریز ارینج کر رہے ہیں تاکہ ہم گاڑیوں کو اسٹارٹ کر کے ہم کسی دوسری جگہ پارک کریں یا ان کو ہینڈ اوور کریں۔
अच्छा, दूसरा ये कि इस वक्त वहां पे जो होटल में सयाहों मौजूद थे, क्या मुकम्मल तौर पर खाली करवाए जा चुके हैं? अब वहां पर सयाह नहीं है? जी, तकरीबन ये मुकम्मल तौर पे खाली हो गए हैं। मैंने माल रोड का विजिट किया था, वहाँ कुछ लोग अभी कुछ होटल्स में मौजूद हैं, मगर ये कि वो ना होने के बराबर है। मोहम्मद अली साहब, एज डीसी रावलपिंडी आप जिले के सरबराह हैं, तो क्या आपके मातहत अमले और महकमों ने सानिया के हवाले से कोई इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब की है? क्या कुछ फाइंडिंग्स आई सामने कि वजह क्या थी, सड़कें बर वक्त साफ क्यों ना हो सकी और लोग फंस गए, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, इतना बड़ा सानिया हुआ? जी देखिए, एक तो इसमें सबसे बुनियादी चीज तो ये थी कि ये जिस लेवल का विजिट आया उस लेवल के रिसोर्सेज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं थे। 4 बजे ये स्टार्ट हुआ स्टॉर्म, तो हमने 6 बजे एंट्री जो है वो बंद कर दी, और उस एंट्री मेरे ख्याल से अगर हम उसमें थोड़ा सा डिले करते तो शायद हालात जो है वो थोड़ा मजीद खराबी की तरफ जा सकते थे। तो ये स्नो क्लियरेंस वाला जो काम था, इसमें चूंकि इतनी ज्यादा बर्फ पड़ रही थी, गाड़ियों में 2-3 फुट गाड़ियों में धंस चुकी थी, तो जो हमारी मशीनरी थी उसकी मूवमेंट, हमारा जो रेस्क्यू का स्टाफ था उसकी मूवमेंट बड़ी रिस्ट्रिक्टेड रह गई हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी मशीनरी अगर फ्रीली मूव कर रही होती तो शायद हालात जो है वो इस मैच तक ना पहुंचते। बहुत बहुत शुक्रिया डीसी मोहम्मद अली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों का इजलास हुआ। सानह मरी पर ब्रीफिंग में बताया कि 1,64,000 गाड़ियां मरी में दाखिल हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तफसार किया कि क्या बरवक्त इक़दामात से सानह मरी को रोका जा सकता था। वफाकी वज़रा ज़िले इंतजामिया के हक में बोल पड़े। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों का इजलास हुआ। इजलास में तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने सानह मरी पर ब्रीफिंग दी। बताया कि 1,64,000 गाड़ियां मरी में दाखिल हुई। वज़ीर आज़म ने इस्तफसार किया कि क्या बरवक्त इक़दामात से सानह मरी को रोका जा सकता था। वज़ीर दाखिला ने कहा, बुरी सूरत हाल के दौरान इंतजामिया और पुलिस ने बेहतरीन काम किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में सयाहत बढ़ गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर कई दहाइयां पीछे है, नए होटल्स की तामीर के साथ पुराने स्ट्रक्चर को बेहतर करना लाजमी है। बढ़ते हुए सयाहों को मियारी रिहाइश की फराहमी एक चैलेंज है। वज़ीर आज़म ने रेस्क्यू ऑपरेशन में सिविल इदारों और फौज की काविशों की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने कहा, सानहे पर बहुत दुख हुआ, कमेटी जल्द अज जल्द सानह मरी के हकायक सामने लाए। वज़ीर आज़म ने मरी में रिहाइश की कमी को दूर करने पर जोर दिया। बाबा रवान और फरूख हबीब की तरफ से फॉरेन फंडिंग केस पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन को तमाम रसीदें फराहम कर चुके हैं, हमें स्क्रूटनी कमेटी ने क्लियर कर दिया है, बाकी सियासी पार्टियां भी अपनी फंडिंग की रसीदें दें, अगली समात में बाकी उमूर को भी क्लियर कर देंगे। शहबाज शरीफ अपनी टीटीज का जवाब दें। इजलास में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर भी बातचीत हुई। वजीर खजाना शौकत तरीन ने इजलास में माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कहा कि महंगाई में मुसलसल कमी आ रही है। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कहते हैं, मरी में मशीनरी चली नहीं इंतजामिया। इमरान खान और उस्मान बुजदार सोए रहे। बनी गाला पर चलने वाला हेलीकॉप्टर उस वक्त आवाम के लिए क्यों ना उड़ा जब वो 20-20 घंटे से बर्फ में फंसे हुए थे। लाहौर से गजनफर खान की रिपोर्ट देखते हैं। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने सानिया मरी में जहां भाग होने वाले कोड़लखपत के रिहायशी जफर और मारूफ के अहले खाना से उनके घर जाकर ताज़ियत की और फातह ख्वानी की। बादअज़ा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हमजा शहबाज ने वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला उस्मान बुजदार को सानिया मरी का जिम्मेदार करार दिया। निकट्ठू लोग बैठे हुए हैं और इसी तरह वो मशीनरी पड़ी रही, लोग फंस गए, गाड़ियां बच्चों समेत, ना कोई इंतजामिया जागी और ये खुद भी बुजदार सोया हुआ था, इमरान भी सोया हुआ था। हमजा शहबाज ने इल्जाम आयद किया है कि सानिया मरी में अमवात की तादाद ज्यादा है जिसे हुकूमत जानबूझकर छुपा रही है। सानिया मरी पर जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा करेंगे। बात ज्यादा है, छुपाई जा रही है, अभी हकायक कौम के सामने नहीं आए। मरी के हादसे की जुडिशियल इंक्वायरी होगी, इसका हिसाब इमरान नियाजी को देना पड़ेगा। हमजा शहबाज ने हुकूमत गिराने के लिए तमाम जमातों से राब्तों की तस्दीक की। बोले, इमरान खान खुद सबसे बड़े माफिया हैं जो उनकी हुकूमत को दबाम देगा, कौम उसे माफ नहीं करेगी। गजनफर खान, आज न्यूज, लाहौर। वज़ीर कानून राजा बशारत का कहना है कि मरी सानहे पर कमेटी कायम कर दी गई है जो 7 रोज में अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जिम्मेदारान का तयन करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
میں خود چیف منسٹر صاحب کے ساتھ مری میں موجود تھا اور کل ہم نے وہاں پہ ایک ہائی لیول پروب کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی ہے جس کو ہیڈ کر رہے ہیں ہمارے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم اور اس میں ہمارے دوسرے 2 سیکرٹریز بھی شامل ہیں. تو اس کمیٹی کو TORs بھی دیے گئے ہیں اور 7 دن کا ٹائم دیا گیا ہے. جن لوگوں کے ساتھ حادثہ پیش آیا وہ مری جا نہیں رہے تھے بلکہ مری سے واپس آ رہے تھے. ان لوگوں نے ہوٹلوں میں رہنا اس لیے مناسب نہیں سمجھا کیونکہ وہاں پہ بجلی جا چکی تھی. ہوٹلوں میں بجلی موجود نہیں تھی. جب بجلی نہیں ہوگی ہیٹر نہیں ہوگا وہاں پہ پانی نہیں ہوگا تو لوگوں نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ہیٹر لگانا مناسب سمجھا. حادثہ جو ہے سنو بلیزرڈ کی وجہ سے ہوا ہے, ٹریفک کی وجہ سے نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ناگہانی آفت آ جاتی ہے تو اس سے نپٹنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں, لیکن اگر اس میں کہیں کوتاہی آئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خلاف کارروائی. مری سانحہ پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے اسمبلی سیکریٹریٹ میں ریکویزیشن جمع کروا دی. مسلم لیگ نون نے مری سانحہ پر وزیر اعظم عمران خان, وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور وزیر داخلہ شیخ رشید کے استعفے کا مطالبہ کی قرارداد بھی پنجاب اسمبلی میں جمع کروائی. ترجمان اسما بخاری کے مطابق ریکویزیشن میں مری سانحہ فورن فنڈنگ کیس اور کھاد قلت پر بحث کرانے کا مطالبہ کیا گیا ہے. ریکویزیشن پر مسلم لیگ نون کے تمام MPs کے دستخط موجود ہیں. قوانین کے تحت ریکویزیشن جمع ہونے کے 14 دن کے اندر پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جانا لازمی ہے. مری میں ہوٹل مالکان نے سیاحوں سے 50,000 روپے ایک دن کا کرایہ بھی وصول کیا. جو لوگ رقم نہیں دے سکتے تھے انہیں رات گاڑیوں میں گزارنی پڑی. اگر ہوٹل مالکان یہ سنگ دلی نہ دکھاتے تو شاید سانحہ مری سے بچا جا سکتا تھا. مانا کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, لیکن سانحہ مری میں سب سے بڑی انگلی کے طور پر کلڈنا کے ہوٹل کا وہ مالک دکھائی دے رہا ہے جس نے ایک رات کے لیے 50,000 سے کچھ پیسے کم ہونے پر ایک سیاح کی بیوی کا زیور بھی اتروا لیا. برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق کچھ سیاح تو مہنگا کرایہ ادا کر کے چھت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے, مگر کلڈنا روڈ پر کئی سیاح ایسے تھے جن سے 50,000 روپے کرایہ مانگا گیا. سیاح منہ مانگے دام دینے کو تیار تھے مگر ان سے کریڈٹ کارڈ بھی قبول نہیں کیا گیا. انہی میں سے ایک سیاح جہانداد نصیر کا کہنا ہے کہ ان سے 50,000 روپے کرایہ مانگا گیا. ان کے پاس 50,000 سے کچھ پیسے کم تھے. رات گزارنے کے لیے اپنی اہلیہ کے زیور ہوٹل والوں کے حوالے کرنے پڑے. نگینہ خان اپنے خاوند کے ہمراہ لاہور سے جمعرات کی صبح مری پہنچی تھی. وہ کہتی ہیں کہ ان کا خیال تھا کہ وہ ایک رات مری اور ایک رات گلیات میں گزارنے کے بعد عبد آباد کے راستے واپس لاہور جائیں گے, مگر جمعے کی صبح جب انہوں نے گلیات کی طرف سفر شروع کیا تو روڈ مکمل بلاک تھی اور برف باری ہو رہی تھی. ان کا کہنا تھا کہ اس موقع پر انہوں نے 25,000 روپے ایک رات کا کرایہ ادا کیا. ملک بھر سے چھٹیوں میں سیاحت کے لیے ملکہ کوہسار جانے والے اب وہاں حالیہ برف باری کے دوران پھنسنے والے سیاحوں کو درپیش مشکلات کو دیکھتے ہوئے مری کے بائیکاٹ کی مہم چلا رہے ہیں. بائیکاٹ کی یہ مہم مری میں سیاحوں کی ہلاکتوں کی وجہ سے نہیں بلکہ شدید برف باری کے دوران ہوٹلز کے کرائے اور دیگر ضروریات زندگی کے منہ مانگے دام وصول کرنے کے باعث سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہی ہے. مری میں ہوٹل مالکان نے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا. من مانی کرائے وصول کیے گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی ہوش آ گیا. انہوں نے ہوٹلوں میں اضافی کرائے وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا ہے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے مری میں مقررہ کرائے سے زیادہ وصول کرنے والے ہوٹل مالکان کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ کمشنر راولپنڈی کھانے پینے کی اشیاء اور رہائش پر اوور چارجنگ کرنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لائیں. سیاحتی مقامات پر سیاحوں کو لوٹنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا. اوور چارجنگ کاروبار نہیں لوٹ مار کے مترادف ہے جو قطعاً برداشت نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے سانحہ مری میں جاں بحق افراد کے لواحقین اور زخمیوں کے لیے 3 کروڑ 35 لاکھ روپے مالی امداد کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ واقعے پر تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے
جو 7 روز میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ اومیکرون ویریئنٹ کیسز میں اضافے پر وزیر اعلیٰ نے شہریوں کے لیے بوسٹر ڈوز کی مہم کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے مری اور گلیال جانے کے لیے عائد پابندی میں 24 گھنٹے کی توسیع کر دی۔ اپنے بیان میں کہا کہ پابندی کا اطلاق مری اور ملحقہ علاقے کے رہائشیوں پر نہیں ہوگا۔ مری اور گلیات کی صورتحال کا مسلسل جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مری اور گلیات جانے کے لیے پابندی کھولنے کا فیصلہ صورتحال کا جائزہ لے کر کیا جائے گا۔ مری سانحے کے بعد ملکہ کوہسار میں سیاحوں کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ عوام کا کہنا ہے کہ حکومت تفریحی مقامات کو بند کرنے کے بجائے سہولیات فراہم کرے۔ اس وقت پاکستان انٹرنیشنل ٹورسٹ کو بلا رہا ہے لیکن اپنے ٹورسٹ کو سہولیات نہیں دے رہا، اپنے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ زیادہ تر باہر کے لوگوں کو زیادہ تر سہولیات دے رہی ہے، حالانکہ ہمارا ملک ہے تو سب سے پہلے ہمیں ملنی چاہیے۔ کھولنا چاہیے لیکن گورنمنٹ کو جو ہے پہلے سے پرو ایکٹیولی جو ہے نا کام کرنا چاہیے تھا۔ اگر انتظامات پورے ہیں تو سیاحت کو کھولنا چاہیے۔ عوام کو بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ وہ ان حالات میں ایسے جگہوں پہ نہیں جایا کرے۔ ظاہر ہی ہے گورنمنٹ کو چاہیے کلوز رکھیں تو اچھی بات ہے۔ راستے ابھی بالکل نہیں کھولنے چاہیے، بہت زیادہ وہاں پر پریشانی والے حالات ہیں۔ اگر وہ راستے کلیئر نہیں کر سکتی، اس چیز کو سپورٹ ہی نہیں کر سکتی تو پھر ہمیں انہوں کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے۔ اس کے لیے ابھی 10 دن راستے بند رہنے چاہیے۔ اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب راستے بند کر دیے جائیں۔